پیچھے رکھتے ہیں، دین کو آگے رکھتے ہیں، دنیا کو پیچھے رکھتے ہیں، وہ عالم قابل تقلید ہے اور وہی عالم صحیح معنی میں دین کا خادم ہے۔ دین کو اپنے فوائد کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے، دین کو اپنے مذہب کی تقویت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دے دی، اچھا بیان کرنے کی صلاحیت دی، ایک فن اور علم اور صلاحیت تو اللہ کی کا عطیہ ہے، محبت الہیہ ہے وہ۔ اللہ نے اگر کسی کو یہ لیاقت و صلاحیت دی اچھی تقریر کرنے کی، تو وہ نطق بیان ہی اس کے لیے امانت ہے کہ وہ کہاں اپنے بیانات کا استعمال کر رہا ہے، کہاں پر وہ اپنے خطابات کا استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ کوئی بھی جملہ اس کا نکلے گا عند اللہ پکڑا جائے گا۔ اگر کسی کو یہ لیاقت حاصل ہے، لکھنے کی صلاحیت اگر کسی کو اللہ نے دے دی کہ اس کی تحریر بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس کا قلم، اس کی صلاحیت اس کے لیے امانت ہے، اور وہ پابند ہے کہ امانت داری کے ساتھ جو بات لکھنی ہو وہ لکھے۔ یہاں قلم کس کے ہاتھ میں ہے، یہاں زبان کس کے منہ میں ہے، یہ تو ملت کا مسئلہ ہے۔ نا اہل کے ہاتھ میں قلم ہے، نالائق کے منہ میں زبان ہے، جس کو چاہتا ہے گالیاں دیتا ہے، اور نا اہل کے ہاتھ میں قلم ہے، جس پہ چاہتا ہے فتوے ٹھوکتا ہے۔ ملت کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ ایسا مسئلہ آپ کو دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے کہ اس مسئلے میں سارا فطور حدیث میں ہے، من سکتا نجا، من سکتا نجا، چپ رہا جو اس نے نجات پا لی۔ یہ خاموشی ایک بڑی بہترین اور فائدہ مند چیز ہے۔ جب صوفیوں نے وہ معاملہ دیکھا، بوریا نشینوں نے یہ دیکھا کہ خطابت کا چرچا ہے، ایک سے ایک شعلہ بیان مقرر موجود ہے، خطابت کے کمال کا یہ عالم ہے کہ رات بھر لوگ بیٹھ کر کے تقریر سنتے رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، یہ خطابت کا ایک کمال ہے۔ لیکن خطیب، اس کے اندر کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ کچھ بول رہا ہے۔ جب وہ امانت سمجھے گا تو وہی بات بولے گا جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے، شریعت کے مطابق سمجھتا ہے، وہی بات بولے گا جو آپ کے فائدے کے لیے ہے، وہ بات نہیں بولے گا جو آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ ادھر وہ جب تقریر کرنے بیٹھتا ہے وہ خطیب، تو نذرانے اس کے تخیل میں ہوا کرتے ہیں، رقم اس کے تخیل میں ہوا کرتی ہے، پیسے اس کے تصور میں ہوا کرتے ہیں کہ ایسا بیان کرو کہ اگلی بار لوگ بلائیں۔ پھر ہے ایسا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کسی کو اسٹیج پر برا نہ لگے، یہ ایک جنرل بات ہے، عام ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ دوبارہ ہمیں لوگ اپنے محفلوں میں بلایا کریں تاکہ کام ہمارا چلتا رہے۔ اس کو یہ خیال جب ہو جائے گا تو پھر وہ امانت میں خیانت کرتا رہے گا۔ اور اگر کوئی شیخ وقت کو مشیخت کی گدی پہ بیٹھ چکا ہے، پیری مریدی اسٹارٹ کر دی اس نے، تو وہ یہ کوشش کرے گا، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں بھی جائے اس کی بزرگی کے اوپر کا اثر لوگوں کے اوپر ہو جائے، بزرگی کا اثر ڈالنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کر سکے۔ شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ایک شاہ صاحب کا کہ وہ کسی بادشاہ کی دعوت میں گئے، وہاں انہوں نے بہت کم کھایا، برائے نام کھایا، نمازیں بہت دیر تک پڑھی انہوں نے،
جب وہ گھر واپس آئے تو گھر میں کہنے لگے گھر والوں سے کہ کھانا لاؤ، کھانا کھائیں گے۔ اس تقریب میں ان کے ساتھ ان کا لڑکا بھی گیا ہوا تھا۔ بیٹے نے پوچھا کہ آپ تو وہاں کھانا کھا چکے، اب کھانا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کھانا کم کھایا تھا تاکہ بادشاہ پر میری بزرگی کا رعب رہے، اور میں نے نماز بھی زیادہ اس لیے پڑھی تھی کہ تاکہ لوگ اس پر ہماری بزرگی اور نمازی ہونے کا اثر ہو۔ تو بیٹے نے کہا کہ کھانا دہرا رہے ہیں تو نماز بھی دہرا لیجیے، نماز بھی دہرا لیجیے کہ آپ نے اس کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ تو اخلاص اور دیانت ایک ایسا وصف ہے جو اس زمانے میں مشائخ کے لیے ضروری ہے اور اس زمانے میں علماء کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص خلیفہ تھے، حضرت سید آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ایک بار ارشاد فرمایا العلماء امناء الدین اذا لم يخالط الملوک، علماء دین کے امانت دار ہیں جب تک وہ حکمرانوں سے میل جول نہ رکھیں۔ وَإِذَا خَالَطُوهُمْ فَهُمُ اللُّصُوصُ، اور جب حکمرانوں سے میل جول رکھنے لگے تو وہ چور ہیں۔ ان کی دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ثروت سے دور رہیں، حکمرانوں سے دور رہیں۔ اسی لیے حدیث میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ نعم الامیر علی باب نعم الفقیر، نعم الامیر علی باب الفقیر اور بئس الفقیر علی باب الامیر۔ وہ امیر اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پہ جاتا ہے، اور وہ فقیر اچھا ہے جو امیر کے دروازے پہ آیا کرتا ہے۔ امیر اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پہ جاتا ہے، اور فقیر اچھا نہیں ہے جو کسی امیر و رئیس کے دروازے پہ آتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے اس میں مفہوم کیا ہے اس کا۔ علماء موجود ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو بزرگان دین اور صوفیاء کرام وہ لوگ ہیں جو ملت کی آبرو ہیں، انہی سے دین و ملت کی عزت بچی بھی رہی ہے، ورنہ غیر مخلص لوگوں نے، نفس پرستوں نے، مفاد پرستوں نے اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو اس ملت کا وہ حال کرتے کہ یہ ملت اپنی اصل شکل میں پہچانی نہیں جاتی۔ آج جو پہچانی جاتی ہے وہ انہی بوریا نشینوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، انہی صوفیاء کرام کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، جنہوں نے دین کو آگے رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا۔ حضور فیاض المسلمین مال و دولت جمع کر کے نہیں بیٹھے، مال نہیں جمع کیا انہوں نے۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے دین کی طلب لے کر کے، اور دین سے ان کو کی دولت سے وہ لوگوں کو مالا مال کرتے تھے۔ ان کے پاس دیدہ بینا تھا، ان کے پاس قلب سوزاں تھا، ان کے پاس وہ انگیٹھی تھی معرفت کی، ان کے پاس وہ آتش شدہ تھا عشق الہی کا کہ آ جاتا تھا تو دل گرما جایا کرتا تھا اس کا۔ ان کے پاس وہ انگیٹھی تھی کہ کوئی پاس بیٹھ جاتا تھا تو ان کے دل کی آنچ لے کر کے اٹھتا تھا۔ عشق رسول اور عشق الہی سے کہ کچھ حصہ لے کر کے اٹھا کرتا تھا۔ یہ چیزیں ان کے پاس تھیں، اور اسی میں وہ یہ کہنے کا حق رکھتے تھے یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہیں ہم امیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی سے فقیری میں ہیں ہم امیر۔ یہ اولیاء کرام اور یہ صوفیاء اعظام جنہوں نے بیٹھ کر کے اللہ اللہ ساری زندگی کرتے رہے، لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھا دیا، لوگوں کے دل اللہ اللہ کرنے لگے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے زبانیں اللہ اللہ کرنے لگی تو اللہ سے لگا دیا انہوں نے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا دیا۔ پھلواری شریف میں عرس کی تقریب اس بات کی گواہ ہے کہ یہ بوریا نشین صوفی کس انداز میں سوچا کرتے تھے، یہ کس انداز میں سوچتے تھے۔ مولویوں کی سوچ اور فکر کی پرواز جہاں رک جایا کرتی ہے
انتہا پر پہنچ کر کے ان کی فکر کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ ان صوفیوں کی فکر معرفت کی فکر ہوا کرتی تھی، تو یہ اہل عرفان کی فکر اتنی اونچی تھی کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عرس کرنا ہے، عرس کرنا ہے تو کس کا عرس کریں؟ ان کے فکر عمیق نے یہ بتایا، فکر عالی نے یہ بتایا کہ عرس کرنا ہے تو ان کا کرو جو سب سے بڑے ہیں اس دنیا میں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے 12 ربیع الاول کو عرس شروع کیا۔ پورے بہار میں کہیں نہیں ہوا کرتا تھا، اور پورے ہندوستان میں 12 وفات میں کہیں تقریب نہیں ہوا کرتی تھی، اس پیمانے پر جس پیمانے پر مجیبی خانقاہ کرتی تھی۔ آج تو جلوس نکل رہا ہے، کئے دن ہوئے اس کو، آج اہتمام ہو رہا ہے، کتنے دن ہوئے اس کی؟ 300 سال پیچھے چلے جائیے، 300 سال پیچھے چلے جائیے تو اور ہر جگہ مین بزرگ کا ہوا کرتا تھا جو اس خانقاہ کے بزرگ تھے اس سلسلے کے۔ لیکن یہاں بیٹھنے والے صوفی اور بوریاں نشین، فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزارنے والے، مال و دولت کل بھی نہیں جمع کیا تھا، آج بھی نہیں جمع کر سکے ہیں، آج بھی پیسے نہیں جمع کر سکے، کل بھی پیسے نہیں جمع تھے۔ یہ اہل بیت کا ایک طریقہ تھا، اہل بیت کے لیے قدرت نے یہی انتظام کر رکھا تھا۔ ما شبہ آل محمد یومین کاملین من خبز شعیر قط، 2 دن بھی دو دن بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھر پیٹ جو کی روٹی نہیں کھا پاتے تھے، یہ قدرت نے طے کر دیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اجعل قوتا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو حسب ضرورت روزی دے، پیسے زیادہ نہ ہو ان کے پاس، پھسل جائیں گے، کم پیسے ہوں، ضرورت کے مطابق ہوں تو راستے پر رہیں گے۔ گھوم جاؤ ہندوستان بھر میں، ایک رجسٹر لے کر کے، قلم لے کر کے گھوم جائیے، پورے ملک میں گھوم جائیے، کون کتنا کھاتا ہے، کون کتنا جمع کرتا ہے، اور ادھر بھی آ جائیے، اس قصبے ناجیہ میں آ کر کے دیکھ لیجئے، اس بستان نجات میں آ کر کے دیکھ لیجئے کہ فکر مال کی نہیں ہے، فکر اپنے حال کی ہے، فکر اپنے حال کی ہو رہی ہے، مال کی کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت زمینیں موجود، بہت جائیداد موجود، ایک سرکاری مختار عام متعین کر دیا گیا، رجسٹرڈ وہ مختار عام تھا، ساری زمینوں کا دیکھ بھال کرنے والا، اور اس نے زمینوں کو بیچ بیچ کر کے ایسا ختم کیا، اور تمام زمینوں کی آمدنی کھا جایا کرتا تھا، حساب دے دیتا تھا بزرگوں کو کہ کچھ نہیں ہوا۔ ایسے سیدھے لوگ اور ایسے دنیا سے دور کہ اس پر یقین کرتے رہے، پانی سر سے گزر گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ جب تھی جائیداد تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا، جب ختم ہو گئی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ توکل کی برکت ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اللہ پر توکل کی برکت ہے۔ وہ صوفی وہی ہے صحیح معنوں میں جو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے، وہ نہ تعویذ بیچتا ہے، وہ نہ تعویذ بیچتا ہے، وہ نہ تقریر بیچتا ہے، وہ نہ دعائیں بیچتا ہے، وہ کچھ نہیں بیچتا ہے، وہ دوائے دل بیچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوائے دل بیچنے والا، میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو کہ دوائے دل بیچنے والا کبھی صدا نہیں لگاتا ہے، عطر بیچنے والا کبھی صدا نہیں لگاتا ہے کہ میرے پاس گلاب ہے یہ لے لیجئے، میرے پاس مشک ہے یہ لے لیجئے، میرے پاس عود ہے یہ لے لیجئے، میرے پاس چمیلی کا عطر ہے یہ لے لیجئے، میرے پاس بیلا ہے اور میرے پاس
نسترن ہے، اس کے خوشبو لے لیجئے، وہ کبھی بھی آواز نہیں لگاتا ہے، وہ جدھر سے گزرتا ہے اس کی گزرتی ہوئی جہاں سے گزرتا ہے اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ کچھ بیچ رہا ہے، یہ کچھ بیچ رہا ہے۔ خریدنے والا اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقت الہیہ کا عنبر بیچ رہا ہے، یہ عشق رسول کا مشک بیچ رہا ہے، یہ محبت اولیاء کرام کا گلاب بیچ رہا ہے، اس سے لینے کی چیز ہے، اس سے لے لو تو کچھ حاصل ہو جائے گی، وہ خوشبو حاصل ہوگی جو قبر میں بھی باقی رہے گی اور آخرت میں باقی رہے گی۔ وہ ایسی خوشبو ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہوگی، پائیدار خوشبو ہوگی۔ تو صوفی صحیح معنی میں وہی ہے جو پکارتا نہیں، کہتے ہیں درویش بے نوا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا، بیٹھ گیا اپنی جگہ پر، اعتکاف کر لیا، اس نے ساری زندگی کا اعتکاف کر لیا، ہے کوئی سامنے میں؟ ہے کوئی سامنے میں؟ ساری زندگی کا اعتکاف کر لیا، اللہ پر اتنا بھروسہ کیا کہ بند ہو کر کے بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد بھی کوئی تحریک مال حاصل کرنے کی نہیں چلا رہا ہے، کوئی تحریک چندے کی نہیں چلا رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ کتنی تحریکیں اٹھیں، کتنی تنظیمیں اٹھیں، کتنی زبانیں کھلیں، کتنے قلم جھسے، کتنی روشنائیاں ضائع ہوئیں، خانقاہ عالم پناہ کی ایک اینٹ نہیں کھسک سکی، اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر ہے، اس لیے اپنی جگہ پر ہے، ساری مخالفتوں کے بعد اپنی جگہ پر ہے۔ تو وہ ایسا ہی ہے کہ نروے میں دشمنوں کے اکیلا حسین ہے، نروے میں دشمنوں کے اکیلا حسین ہے۔ حسین حسین ہے، حسینی حسینی ہے، کوئی ان کو مٹا نہیں سکتا، حسینیت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، فیضان حسین، فیضان کربلا، دارالعلوم فیاض المسلمین۔ مٹ گئے حسینیت کو مٹانے والے، اور ہمارے ایک ہاتھ میں دامن حسن ہے، ایک ہاتھ میں دامن حسین ہے۔ میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے شجر طریقت میں امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، اور جب یہ شجرہ تیار کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے خواب میں حضرت تاج العارفین مخدوم شاہ مجیب اللہ قادری سے فرمایا، تمہارے شجرے میں میرا نام نہیں ہے کیا؟ میں تمہارے پیروں میں نہیں ہوں؟ تو انہوں نے اس میں حضرت معروف کرخی کی نسبت بڑھائی، جو حضرت معروف کرخی سے ہو کر کے حضرت امام حسین تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ شریف تک پہنچتی ہے۔ تو آپ شجرے پھلواری کا شجرے قادریہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں ایک نسبت پہلے امام حسن علیہ السلام کی ہے، دوسری نسبت حسینی ہے۔ تو ہم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ اس شجرے کی اعتبار سے ہر مجیبی، کیا ہر مجیبی حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ اور جنت کس کے پاس ہے؟ ارے جنت حسن حسین کے قبضے میں تو ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس لیے حضرت سید العلماء مولانا احمدی صاحب رحمۃ قدس سرہ العزیز کا دو شعر ہے، دی تیر مغاں بگوش من گفت چنی۔ میں معنی بتا دوں گا آپ کو، ذرا علماء کو دیکھیں کتنا فارسی جانتے ہیں۔ دی تیر مغاں بگوش من گفت چنی، رندی کنو میں بنوش عزلت مگزیں۔ پیر مغاں نے میرے کان میں کہا، یہ کہا کہ رند بن کے رہو،
کنارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. دی پیر مغام بگوش من گفت چنی رندے کنو میں بنوش عزلت مگزیں بخشت بگناہ تو کہ داری در دست دامان مجیب دعوت المضطرین. تم اگر دامان مجیب تھامے ہوئے ہو تو تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جب کوئی اللہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اپنی ذات کو چھوڑ کر کے، اپنے باپ دادا کا عرس چھوڑ کر کے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کو عام کرنے میں لگ جاتا ہے، سب پیسے 12 ربیع الاول کو اسی میں خرچ کرتا ہے، زیارت کراتا ہے اور عرس کرتا ہے، کھانے تقسیم کرتا ہے، اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. آج بھی ان کی عرس میں بھیڑ نہیں ہوا کرتی، آج بھی بانی خانقاہ کی عرس میں بھیڑ نہیں ہوتی. تو جب اللہ کے رسول کی ذات میں اپنے کو فنا کر دیا اس حد تک، تو وہ تو رحمت للعالمین ہیں. وہ ایسے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ اپنے غلام اور خادم کو چھوڑ کر کے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ اس لیے انہوں نے ارشاد فرمایا، کرم کیا انہوں نے یہ دیکھ کر کے کہ یہ ہماری اولاد میں بھی ہے، اور ہماری محبت میں اتنی قربانی دے دی. اپنے باپ دادا کا کچھ نہیں کیا، اپنے باپ دادا کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اس کے تقریب ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا. تو ان کے لیے اس پر یہ کرم ہوا. اور فرمایا، خواب میں فرمایا، زیارت ہوئی ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت تاج العارفین سے فرمایا، بخشیدم ترا، میں نے تم کو بخش دیا، وہ فرزندان ترا، اور تمہارے فرزندوں کو بخش دیا، وہ مریدان ترا، اور تمہارے مریدوں کو بخش دیا. واز خاطر شما ہمارا بخشیدم، کل تمہاری خاطر سے سب کو بخش دیں گے. یہ پیشین گوئی اور یہ کرم اس وجہ سے ہوا کہ حب نبوی میں ڈوب گئے تھے. بانی کیا ڈوبے؟ اولاد ڈوبتی چلی گئی. بانی کیا ڈوبے حب نبوی میں کہ اولاد بھی ڈوبتی رہی، اور آج تک ڈوبی ہوئی ہے. بہت نکالنے کی کوشش کی لوگوں نے، کہاں اس بحر میں ڈوبے ہوئے ہو؟ ارے بحر مال میں آ جاؤ، بحر زر میں آ جاؤ، بحر اسٹیج میں آ جاؤ، ارے ان سب جگہوں پر آ جاؤ، یہ کام کی جگہ ہیں. کہاں عشق میں ڈوبے ہوئے ہو؟ پیسہ چاہیے، مال چاہیے، درہم و دینار چاہیے، کار نہیں، سب کچھ قربان ہے. ان کے قدموں پر وہ چاہ حاصل ہو جائیں تو سب کچھ حاصل ہو سکتی ہے. انہیں حاصل کرنا ہے، تم حاصل کرو، اولاد حاصل کرے، سلسلے کے لوگ حاصل کریں. زمانہ برا کہتا رہے تو صبر کرو، کل قیامت کے دن حوض پر ملو گے ہم سے. کل قیامت کے دن حوض پر ملنا مجھ سے. اپنے اصحاب کو فرمایا، مہاجرین و انصار کو فرمایا کہ تمہارے ساتھ میرے بعد زیادتیاں ہوں گی، تم صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو گے. اور ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں صبر کرنا ہے کہ یہی صبر حسینی تو تھا، وہ صبر حسینی ہی تو تھا. وہ ایک نگاہ کافی تھی. یزیدیوں کی صفے کی صفیں الٹ جاتی، لیکن صبر تھا، اور صبر زیادہ اہمیت رکھتا ہے طاقت رہتے ہوئے. آپ کو کوئی ایک آدھ مکہ لگا دے کوئی بچہ تو آپ اس کو جواب میں مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھاری ہاتھ لگائیں گے اس کو. لیکن اگر آپ صبر کر لیں تو آپ کا یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے صبر کر لیا، اللہ تک پر اس کا معاملہ چھوڑ دیا. تو جب لوگ اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا.
وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. رسول اللہ بجائے کچھ بولنے کے مسکرا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر نے جواب دینا شروع کیا اس کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ بند ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب یہ شخص ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب ابو بکر نے جواب دینا شروع کیا تو آپ خاموش ہو گئے. فرمایا کہ جب یہ ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا ابو بکر چپ چاپ تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب ابو بکر نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ خاموش ہو گیا. تو مومن اہل حال اپنے حال میں جب مست رہیں، اپنے دل کے احوال پہ جب پر نظر رکھتے رہیں تو دوسری طرف نظر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو. حضرت فیاض المسلمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں شب معراج کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں شب میں رجب کے معراج ہوئی. اس موقع پر کوئی تقریب خانقاہ میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، نمازیں فرض ہوئیں، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. تو آپ نے شب معراج کا عرس قائم کیا اور شب معراج میں آرڈر دیا کہ تمام چراغ جلائے جائیں، اور پورے خانقاہ میں چراغاں ہونے لگا. آج بھی ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے. تو یہ ان کے جذبہ محبت رسول کا ایک نمونہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکتیں عطا فرمائیں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی. ان کی اولاد کو 6ٹھی پشت ہو رہی ہے، اور آج بھی ان کی اولاد میں علم باقی ہے. آج بھی ان کی اولاد میں علم باقی ہے. وہ صوفی صحیح معنوں میں ہے اللہ کا مقبول، جس کو اللہ نے مقبولیت دے رکھی ہے کہ اس کے خاندان در خاندان میں علم اور فقہ اور تصوف اور احوال باطنی وہ سب باقی اور موجود ہیں. ختم نہیں ہوا، کچھ ختم نہیں ہوا. کتنی جگہوں پر 2-3 پشت میں کام تمام ہو گیا. یہاں یہ خانوادے جعفری زینبی 14-15ویں پشت میں آ چکی ہے، اور اتنے عرصے میں 14 پشت سے یہ ہندوستان میں یہ خانوادہ ہے، اور آج تک اس خاندان میں علماء فضلاء فقہاء سب ہوتے چلے آ رہے ہیں. اتنے طویل عرصے تک اگر کسی کے خاندان میں ایسی صورت پیش آتی ہے کہ اولاد کے اندر علم باقی ہے اور روحانیت موجود ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ وہ کیا ہیں؟ اہل حق ہیں. اہل حق ہیں، وہ اہل حق ہیں. اور اہل حق کے ساتھ پر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کرتا ہے. اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والے کا قلعہ کما کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. نسل منقطع ہو جاتی ہے اس کی. یزید کی منقطع ہو گئی، یزید کی نسل منقطع ہو گئی، کوئی باقی نہیں رہا، اور اہل بیت کی نسل موجود ہے نا. ایک حسین علیہ السلام کے بیٹے علی ذریعے سے زینبی نے کریمہ پر بہت تزمینیں ہوئی ہیں. کریمہ بے بخشائے برحال بندہ، مدرسہ برائے کمیٹی و چندہ. سنا ہے آپ نے؟ تو وہ کریمہ بے بخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمندے ہوا. تو وہاں کمندے ہوا میں اسیر ہونے کی فکر نہیں ہے، چندے کی فکر ہے. تو مدرسہ تو آج کل قدم قدم پر ہے، لیکن سب ذمہ دار ہیں کہ قوم سے لیتے ہیں، کدھر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کہاں اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ سب امانت داری کی بات ہے. اور درسگاہ میں تعلیم ہونی چاہیے، اور مخلص علماء تیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات طے ہو چکی
دانشوروں کی نظر میں یہ بات طے ہو چکی کہ جھگڑا کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، آپس میں جھگڑے کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور آپس میں جھگڑے سے سب سے بڑا نقصان اتحاد کو پہنچتا ہے، اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیا بہار میں آج اندازہ نہیں ہوا آپ کو کہ معمولی سطح پر جو اتحاد ہوا تو ظالم سے نجات ملی نجات ملی ظالم سے، ایک بڑے ظالم سے نجات ملی۔ جو تھوڑا سا اتحاد کیا گیا بہار میں تو ایک بڑے ظالم سے نجات ملی، بڑی سطح پر اتحاد ہوتا تو بڑے بڑے ظالم سرنگو ہو جاتے۔ اتحاد کی کیا اہمیت ہے؟ اور جھگڑا کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ مارنے والے کا ہاتھ، مارنے والے کا ارادہ آپ کے مسلک کو پوچھ کر کے نہیں کرتا ہوتا، وہ آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر مارتا ہے۔ آپ کچھ بھی کرتے رہیے، آپ کا کلمہ دیکھے گا، آپ کا سر اتارے گا، اس سے کہ ان کے پاس تو صرف وہی ہے، وہی پہچان ہے، کلمہ پہچان ان کی نظر میں۔ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مارے جانے کے لائق ہے۔ اب آپ اس کو بتاتے رہیے، چلاتے رہیے، ہم سنی ہیں، ہم کو مت مارو، کافروں کو مارو، جن پر فتویٰ ہے یہ آپ چیختے رہیے، وہ نہیں سمجھیں گے کہ کون فتوے سے کافر ہوتا ہے اور کون فتوے سے مسلم ہوتا ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلمے کے اثرات آپ پر نظر آ رہے ہیں، آپ پر کلمے کے اثرات نظر آ رہے ہیں، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کافی ان کے لیے۔ تو زاہد تنگ نظر نے ہمیں کافر جانا، زاہد تنگ نظر نے ہمیں کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ انہی بزرگوں نے تصوف اور روحانیت کی تعلیم کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم عام کی ہے۔ یہ جو بخاری شریف کو آپ دیکھتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ بخاری شریف کو ہندوستان میں یہ غیر مقلد بخاری کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری کے علاوہ کوئی دوسری حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جب چاہیے ان کو تو بخاری کا حوالہ چاہیے، اور بخاری اس ہندوستان میں حنفیوں نے اس کو ایڈٹ کیا، چھپوایا، اور چھپوا کر کے حنفیوں نے ہی اس کو عام کیا ہے، اس کا درس عام کیا، اس کے ختم کا پروگرام کیا، ساری خدمت بخاری کی حنفیوں نے انجام دی ہے، غیر مقلدوں نے کچھ نہیں کیا، غیر مقلدوں نے بخاری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے بخاری کا بخار چڑھا رہتا ہے ان کو، جب حدیث پوچھیں گے تو بخاری سے سند لائیے۔ اب بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی احادیث چھوڑ دیں، صحیح احادیث جو میں نے چھوڑ دی ہیں تو اس لیے نہیں چھوڑ دیں کہ وہ غلط تھیں، بلکہ اس لیے چھوڑ دی ہیں کہ ہمیں مختصر کتاب لکھنی تھی، ہمیں مختصر کتاب تیار کرنی تھی، اور ہم تمام احادیث کو نقل کر دیتے تو کتاب بہت زیادہ ضخیم ہو جاتی، اس لیے انہوں نے اختصار سے کام لیا۔ اور امام بخاری نے کہ اس بخاری شریف کے اندر بہت سی روایتیں ہیں جو سند نہیں اس میں، اس کو بخاری کی تعلیقات کہتے ہیں، اور بخاری کی تعلیقات قابل اعتبار ہیں علماء کی نظر میں۔ تو صحیح بخاری کو صحیح طور پر روایات کی تخریج کرنے میں کی وجہ سے اس کو اصح الکتب کہا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے زیادہ قریب کی جو کتاب ہے، جو آیت رسالت سے زیادہ قریب ہے حدیث کی کتاب، وہ موطا امام مالک ہے۔ لیکن امام بخاری نے جو اپنی شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کی وجہ سے بخاری سب سے اصح کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں، بخاری کے ابواب ہیں، جو باب وہ لکھتے ہیں، اس باب میں وہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اور حدیث سے اس کی دلیل لاتے ہیں۔
تو ترجمۃ الابواب جو بخاری کے ہیں وہ تراجم ابواب صحیح معنوں میں ایک دعویٰ ہے ان کا، ایک حدیث کو 10 مرتبہ وہ ذکر کریں گے، 10 باب میں بیان کریں گے۔ تو یہ بخاری شریف کو متعارف کرانے کا کام ہندوستان میں علماء احناف نے کیا ہے، اور علماء احناف کی وجہ سے آج بخاری جانی اور پہچانی جا رہی ہے، ورنہ ہندوستان میں غیر مقلدوں نے بخاری شریف کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ بخاری کا ختم، پوری کتاب تمام ہونے میں، اس کو کہتے ہیں دورہ ہونا، بخاری کا دورہ ہوتا رہتا ہے ہر مدرسے میں، اور ختم بخاری کا بہت سے ایسے مدارس میں جہاں میلاد و فاتحہ بدعت ہے، ایسے مدارس میں جہاں میلاد و فاتحہ کو بدعت کہا جاتا ہے، وہ جشن ختم بخاری کے نام پر پروگرام ہوا کرتا ہے۔ جشن منانا کب بدعت نہیں ہے؟ جشن منانا کب بدعت نہیں ہے؟ تو بخاری کے لیے جشن ہو رہا ہے، کیا وہ جشن اس لیے ہے کہ وہ بخاری کی تصنیف، امام بخاری کی تصنیف ہے؟ اس پر جو آپ جشن منا رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ امام بخاری کی تصنیف ہے؟ نہیں، امام بخاری کی اور بھی تصنیفات ہیں، اس پر کہاں جشن منا رہے ہیں آپ؟ اس کتاب پر المسند الجامع الصحیح، اس پر آپ بہت جشن منا رہے ہیں، تو یہ جشن تو خود ایک بدعت ہے۔ یہاں تو آپ بدعت منا رہے ہیں، لیکن جن کی حدیث کے لیے آپ یہ جشن منا رہے ہیں ان کے لیے میلاد کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور فاتحہ کیا جائے تو بدعت ہے، اور کتاب کے لیے کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔ ایک عجیب سا تضاد ہے، اس کو کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ حال ہے ان کا۔ تو یہ جشن بہت ہوا کرتا، آپ دیکھیں گے اخباروں میں فلاں مدرسے میں جشن ختم بخاری۔ ارے بابا وہ جشن امام بخاری کی وجہ سے ہو رہا ہے، کتاب تو بخاری کی نہیں ہے، امام بخاری نے تو حدیث جمع کی ہیں، لیکن جن کی حدیث ہے ان کے لیے جشن منایا جائے تو تمہارے پیشانیوں پہ بل پڑنے لگتے ہیں۔ اور ایک اور بدعت ہے بخاری شریف کے ساتھ، امام بخاری نے تو کیا نہیں، قرآن کے 30 پارے ہیں، ہے، اور یہاں لوگوں نے بخاری شریف کے 30 پارے کر لیے، اور کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ اتنی بڑی بدعت ایجاد کر لی قرآن کریم کے مقابلے میں، اور پیشانی پہ شکن نہیں ہے تمہارے، اور میلاد بدعت، 40واں بدعت، سوم بدعت، چہارم بدعت، قیام بدعت، اور عرس بدعت، اور چادر بدعت، اور میلاد وہ کیا کہتے ہیں ملیدہ بدعت، اور بتاشا بدعت، اور شرنی بدعت، یہ ساری بدعتوں کا تم نے ڈھیر لگایا۔ اتنی بڑی بدعت ہے کہ قرآن کے مقابلے میں 30 پارے بنا لیے بخاری شریف کے، ہے نہیں 30 پارے؟ بخاری پاروں میں ہے، پورے ایک سے لے کے 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ 30 پارے جز کے نام سے ہیں، اور یہ پڑھا جا رہا ہے جز کے حساب۔ اتنے پوچھے گا کسی پڑھے لکھے اچھے طالب علم سے، کہے گا اتنے پارے ہوئے ابھی بخاری شریف کے، تو پارے تو قرآن کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، یہ تم نے بخاری کے پارے کیوں بنا دیے؟ صحیح مسلم کے پارے نہیں بنائے، امام نے صحیح کی سنن نسائی کے پارے نہیں بنائے، سنن ابو داؤد کے پارے نہیں بنائے، صحیح ابن حبان کے نہیں بنائے، صحیح بخاری کی کیوں بنا لیے؟ کا اس بدعت کا بہت آرام سے یہ بدعت چل رہی ہے، اب سنت میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ کے کام جو ہیں وہ بدعت ہیں، اور بدعت قبیحہ میں شامل ہیں، بدعت قبیحہ میں سب شامل ہیں، چاہے آپ اس پر کتنی ہی دلیل دیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جن لوگوں نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھائی، حدیث کی خدمت کی، اور درسگاہ اور خانقاہ یہ دونوں مل کر کے وہ تکمیل کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مشن کی۔ یہ دونوں ادارے مبارک مشن کی تکمیل کرتے ہیں، اسے کہ وہ قال اللہ و قال رسول سے اس کا تعلق ہے، اور پھر جب وہ خانقاہ میں آ گئے تو پھر وہ کیف حال سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اور اسی لیے حضرت جامی نے فرمایا ہے خوشا مسجدوں مدرسوں خانقاہ کے دروے بود قیل و قال محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیل و قال ہوا کرتا ہے، کیا فرمایا آپ نے، کیا نہیں فرمایا، اور اگر اس میں آپ تھوڑا سا وسعت دیجیے اس کو تو یوں کہہ سکتے ہیں خوشا مسجدوں مدرسوں خانقاہے کے دروے بود کیف حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کیف حال بھی ہوا کرتا ہے، اور کیف حال کا حال یہ ہے کہ وہ حال کی کیفیت میں جب وہ ہے تو وہ بتا نہیں سکتا زبان سے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، تو وہ کیف حال خانقاہوں میں سیکھتے ہیں، صوفیاء کرام سکھاتے ہیں، اور قیل و قال سے تعلق درسگاہوں میں ہوا کرتا ہے، اور قول اور عمل، یہ دو ہی چیز جو ہے اسلام انہی دو چیزوں کا نام ہے کہ قول کے بعد پھر اس پر عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو قائم رکھے، اور جن عظیم المرتبت بزرگ کا کہ عرس کی تقریب ہے ان کے روحانی فیوض و برکات سے اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے لوگوں کو، کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک لوگوں کی اصلاح حال فرماتے رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے صاحب عرس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا اور بھی رتبہ بلند ہو، اللہ